الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں. بلا شبہ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برادران عزیز، قرآن کریم کا جو حصہ اس وقت میں نے تلاوت کیا ہے یہ وہی آیت کریمہ ہے جو اس سے پہلے ایک سے زائد مرتبہ تلاوت کی جا چکی اور اس کا ترجمہ بھی عرض کیا گیا. بیان ہونے والے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے بار بار اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مظالم کی انتہا کر دی گئی تو خالق کائنات نے آپ کی دلجوئی اور تسلی کے لیے آپ کو عالم بالا میں طلب فرمایا، بلکہ انہیں اس مقام تک پہنچا دیا گیا جہاں تک نہ کسی نبی مرسل کو بلایا گیا نہ کسی ملک مقرب کو، جہاں تک کسی فرشتے کی بھی رسائی نہیں ہے. رب العالمین نے آدم کی اولاد کے اس سب سے اہم فرد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پہنچایا.
مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک جو سفر ہوا اس کا اجمالاً تذکرہ اس سے پہلے سن چکے۔ لکھنے والوں نے بہت باتیں لکھی ہیں، سب کا احاطہ بھی ممکن نہیں، اور نہ ہی وقت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ ان سب باتوں کا تذکرہ کیا جا سکے۔ قرآن کریم نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سیر کرائی رات کے وقت۔ عربی لغت میں خصوصاً قرآن کریم کی اصطلاح میں اسراء یا اسرا یہ کلمہ جب استعمال ہوتا ہے تو کسی انسان کے کسی ایسے سفر کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں زندہ سلامت زندہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو۔ اس لیے امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں زندہ انسان ہے کی حیثیت سے مکہ معظمہ سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے پھر عالم بالا میں سیر کرائی پہنچایا اور واپس بھی مکہ معظمہ تک پہنچا دیا گیا۔ یہ معاملہ کوئی خواب کا نہیں تھا۔ اس کے بہت سارے قرائن ہیں۔ خواب کا معاملہ نبی کی خصوصیت نہیں، بے شمار انسان خواب دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس واقعے کے بعد جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، ذکر کیا قریش مکہ کے سامنے، تو انہیں مخالفت کا ایک بہانہ ہاتھ آ گیا اور انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا اس خیال سے کہ کسی زندہ انسان کے اتنے قلیل وقت کے اندر اتنے دور دراز سفر کرنا، پھر زمین کے دور دراز علاقے ہی نہیں، زمین سے آسمان اول، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے پھر اوپر مقام شریف الاقلام، جہاں قضاء و قدر کے فیصلے لکھنے والی قلمیں چلتی ہیں، شریف الاقلام اسے کہتے ہیں، وہاں سے بھی اوپر بارگاہ الہی میں جہاں تک اللہ نے پہنچا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اللہ کا قرب ایسا حاصل ہوا۔ اصل میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی جو آیت ہے یہ تقدیم تاخیر ہے، ثم فتدلی فدنا، یعنی اترے ایسے مقام پر کہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، دونوں وہ تدلی کے مقام پر پہنچایا۔ پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ نے اپنے بندے پر کچھ چیزیں القاء کی۔ کیا القاء کی؟ اللہ ہی نے القاء کی، اس کی تفصیل اللہ نے نہیں بتائی۔ القاء کرنے والا، وحی کرنے والا جانتا ہے، یا جس پر وحی آئی وہ جانتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری باتیں جب اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائیں تو مشرکین نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کیا ممکن ہے کہ ایک انسان رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا دور دراز کا مکہ سے لے کر ملک شام بیت المقدس تک جائے، جو کم و بیش 40 دن کا سفر ہے، اور پھر وہاں انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوں، ان کی جماعت بھی کرائی جائے، اور وہاں سے پھر ایک اور سیڑھی کے ذریعے سے پہلے آسمان تک جائے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی آج تک کسی نے پیمائش نہیں کی۔ اور پھر فلاسفہ قدیم اور جدید سب کا یہ امکان ہے کہ آسمانوں کا خرق و التیام، یعنی پھٹ جانا اور جڑ جانا، یہ محالات میں سے۔ اس زمانے میں بھی انہوں نے اسی قسم کا اشکال ظاہر کیا۔
پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ یہ ساری باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمائیں تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا اور خوش ہوئے، بغلے بجانے لگے کہ اب تو محمد کے وہ ساتھی جو ہمارا مذہب، آبائی مذہب چھوڑ کر محمد کے ساتھی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بہکانے اور واپس اپنے سابقہ عقیدے پر لانے کا بڑا آسان ذریعہ ہے۔ ہر ایک پروپیگنڈا کرتا رہا کیا یہ ممکن ہے؟ ہم تو پہلے کہتے تھے یہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ اور جتنے لوگ بھی ان کے رفیق اور ساتھی بنتے ہیں، ان کی جادوگری والی جو باتیں ہیں، ساحرانہ باتیں، انہی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کبھی کہا ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہا مجنون ہے، دیوانہ ہے، دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، کبھی کذاب کہا، جھوٹا ہے، وہی قوم جو کچھ عرصہ پہلے آپ کو اللہ کی دھرتی کا سب سے زیادہ راست باز اور سچا انسان سمجھتی تھی، اور آج وہ کذاب کہہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مؤثر انسان اور بڑے جہاندیدہ اور فہمیدہ اور قریش میں سب سے مانے ہوئے انسان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور جانثار ساتھی تھے، خوشیاں منانے لگے کہ ابوبکر کو اب اس کے موقف سے ہٹانے کا بڑا ایک زرین موقع ہے، سنہری موقع ہے۔ کہنے لگے ابوبکر اب تو مان جاؤ۔ میں نے کہا کیا مانوں؟ تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر۔ کہنے لگے میں نے تو ابھی تک اپنے کانوں سے سنا نہیں، لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو میں سب سے پہلے اس کو ماننے والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ اسی وقت سے ان کا نام صدیق بن گیا۔ میں نے کسی موقع پر شاید جمعے کے خطبے میں ایک بات کہی تھی سیدنا صدیق اکبر کے مناقب کے بیان میں کہ قرآن کریم نے اللہ کے مقبول بندوں کے جو درجات اور طبقات بیان کیے گئے ہیں، سب سے اوپر انبیاء کو رکھا ہے، اور دوسرا درجہ دیا ہے صدیقین کو، تیسرا درجہ دیا ہے شہداء کو، اور چوتھا درجہ دیا ہے صالحین کو، اللہ کے نیک بندے، مقبول بندے، اولیاء اللہ۔ نبی سب سے اوپر، صدیق دوسرے نمبر پر، شہداء تیسرے نمبر پر، اور صالحین چوتھے نمبر پر۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ شہادت ایک اونچا مقام ہے، ایک وہ شہادت ہے جو اللہ کے عند اللہ شہادت ہے، ایک پاکستانی شہادت ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ جہاں پر ظالم، چور، ڈاکو، لٹیرے کسی نہ کسی طریقے سے مارے جائیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی شہادت وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار تھے، امت کا سب سے اونچے درجے کے مسلمان تھے،
ان میں سے فاروق اعظم کو بھی شہادت کا رتبہ ملا، عثمان ذی النورین بھی شہید ہوئے، علی مرتضیٰ کو بھی شہادت کا درجہ ملا، لیکن ابوبکر کو نہیں ملا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ شہادت ایک اونچا مقام ہے۔ یہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، موت یقینی ہے، یہی دعا کریں، میرے ساتھ اپنی دعا کو شامل کریں، اللہ تو اپنی راہ میں ہمیں شہادت کی موت نصیب کر، کیونکہ تبھی موت تکلیف کی موت ہے، بستر کی موت تکلیف کی موت ہے، شہادت کی موت راحت والی موت ہے۔ اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو جتنا معمولی کانٹا چبھ جانے کی تکلیف ہوتی ہے، جسم کے پر سے اڑ جائیں، بوٹی بوٹی الگ ہو جائے، لیکن اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا، پہلے وہ جنت میں پہنچ جاتا۔ یہ راز صحابہ نے سمجھا تھا، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو اپنا ایمان اور یقین کے ساتھ وہ مانتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ایسا یقین کے ساتھ انہوں نے عملی جامہ پہنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جانے قربان کر دی، خاندان قربان کر دیے، املاک قربان کر دی، نسلیں قربان کر دی، اپنی جانیں قربان کر دی۔ کتنا عرصہ گزر چکا ہے ان لوگوں کو، 1500 سال گزر گیا، لیکن آج بھی صدیق اکبر تر و تازہ ہے، فاروق اعظم تر و تازہ ہے، یہ سارے لوگ تر و تازہ ہیں۔ میں اور آپ اپنے باپ دادا کی ہسٹری بیان کرنا چاہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن صدیق اکبر کی ہسٹری موجود ہے دنیا پر، کروڑہا انسان اس کو جانتے ہیں، اور قیامت آ جائے گی یہ تر و تازہ رہیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ لوگ آسمان شہرت پر چمکتے ہیں، شہرت کے آسمان پر چمکتے ہیں اور چمکتے رہیں گے۔ تو شہادت ایک اونچا مقام ہے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر مارا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر مارا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر مارا جاؤں۔ اتنی تمنا کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شہادت اتنا اونچا مقام ہے تو صدیق اکبر کو یہ رتبہ کیوں نہیں ملا؟ میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا، نقطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو درجات بانٹے ہیں اپنی مخلوق کے لیے سب سے اونچے درجے پر نبیوں کو رکھا ہے، نبیوں کے بعد درجہ صدیقین کا ہے، پھر اس کے بعد شہداء کا ہے۔ اگر ابوبکر صدیق شہید ہو جاتے تو جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد متصل ان کے لیے رکھا ہے اس رتبہ سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تمنا اور خواہش کے باوجود صدیق اکبر صدیق تو ہے، اس کے بعد والوں بزرگوں کو شہادت ملی ہے، ان کو شہادت نہیں ملی، کیونکہ ان کا رتبہ شہادت سے بھی اونچا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں، ڈبے پیر نہیں، اصلی پیر ہیں، سچے پیر ہیں، خدا اس امت کو ایسے پیر نصیب کرے۔ فراڈیے، دھوکہ باز، ایمان کے ڈاکو لٹیرے نہیں، ایمان کے محافظ، ملت اسلامیہ کا سچا رہنما حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات، میرے ہاتھ میں قرآن کریم کا یہ نسخہ ہے، اس جیسے 2 جلدوں میں ان کے فارسی زبان میں مکتوبات ہیں۔ مکتوب کا معنی خط، خط کیا ہے؟ ہیرے اور جواہرات ہیں، ایک ایک لفظ آب زر سے، سونے کے پانی سے لکھنے قابل ہے۔ مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کے کچھ معاملات منکشف کیے، تو میں نے دیکھا، مجھے اللہ نے بتا دیا۔ یہ بات تو درست ہے نا کہ ہم اللہ کے ولی کی کرامت کے قائل ہیں؟ سارے لاہوری مجھے وہابی کہتے ہیں،
لیکن میں بربلا کہتا ہوں کہ میں اولیاء اللہ کی کرامت کا قائل ہوں. جو کرامت کا منکر اسے لعنتی سمجھتا ہوں. نبی کے معجزے کا بھی قائل ہوں، یہ معراج معجزہ ہے. اور ولی کی کرامت کا بھی قائل ہوں، بشرط کرامت ہو، فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے انسان تھے. اولیاء اللہ کو اللہ نے کرامتیں دی. انہی کرامات میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پردے حجابات عالم بالا کے ہٹائے ان سے. اور ایسا ممکن ہے جو اللہ کا ولی ہوگا جب میرا رب چاہے گا ان کو عالم بالا کا انکشاف کر دے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جن مقامات پر رکھا ہے، اور انبیاء کے بعد جتنے اللہ کے نیک مقبول بندے ہیں جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کو مقامات دیے ہیں. تو میرے اللہ نے مجھ پر یہ بات منکشف کی کہ ابو بکر و عمر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلڈنگ کے اندر، جس بلڈنگ کے اندر جنت کے اس محل میں جہاں اللہ نے امام الانبیاء کو ٹھہرایا، اسی بلڈنگ کے اندر ان کو ٹھہرایا. باقی صحابہ کرام اور اللہ کے مقبول بندے اس شہر کے اندر ہیں لیکن اس بلڈنگ میں نہیں ہیں. کیسی عجیب بات کی. سبحان اللہ. خدا کی کروڑوں نعمت نازل حضرت مجد صاحب پر. سب اللہ کے مقبول بندے. مقبول بندوں کے لیے اللہ نے جنت کا جو شہر بسایا ہے اس شہر میں سب کو رکھا ہے، سب صحابہ کرام کو رکھا ہے. لیکن ابو بکر عمر تیری قسمت اور قربان جائے، تجھے اس بلڈنگ میں رکھا ہے جس بلڈنگ میں امام الانبیاء کو رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بخیر بات چل رہی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج عالم بیداری میں ہوا، جاگتے میں ہوا. ابو بکر صدیق کو بہکانے والے آ گئے. انہوں نے بڑی خوشی خوشی یہ بات رکھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک اپنے کانوں سے سنا نہیں، میں باہر گیا ہوا تھا، ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں تمہارے سامنے پہلے اقرار کرتا ہوں اگر میرے آقا نے یہ فرمایا تو سچ ہی فرمایا ہے. اور خواب اگر کوئی کسی کے سامنے بیان کرے، آپ بیان کریں، میں بیان کروں، جس نے بھی کوئی خواب دیکھا ہو کہ میں فلان جگہ سے فلان جگہ گیا اور فلان سے فلان جگہ گیا، جو ہزاروں نہیں لاکھوں میل دور بھی ہو، تو خواب کے اندر یہ ساری چیزیں ہر وقت ممکن ہوتی ہیں. اس پر کوئی بھی نہ اعتراض کرتا ہے نہ اشکال ظاہر کرتا. مثال کے طور پر آپ لوگ امریکہ کینیڈا گئے ہیں تو خواب میں آپ نے اچانک ایسا منظر دیکھا کہ میں فلاں جگہ میں تھا. آج رات میں خواب میں دیکھا کہ میں امپائر اسٹیٹ کے آخری منزل پر کھڑا ہوں، تو یہ ممکن ہے. حالانکہ امریکہ یہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے سے 16 گھنٹے کا راستہ، مسلسل ہوائی جہاز چلتا، 8 ساڑھے 8 گھنٹے کا تو لندن کا ہے اور اتنا ہی سفر آگے ہے. لیکن خواب کے اندر سب کچھ ممکن ہے. اس خواب کو اگر کوئی بیان کرے تو سننے والا کبھی اعتراض نہیں کرے گا کہ ایسا ناممکن ہے. بھائی کیسا ہو گیا؟ اعتراض جب ہی کیا جائے گا کوئی شخص یہ کہے کہ میں جاگتے کے اندر رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر وہاں تک گیا اور وہاں سے واپس بھی آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخالفت کی مشرکین نے، جو اعتراضات کی، ان میں اصل سبب اس کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں معراج کرایا اور اسی کا بیان کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پہنچایا گیا، انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی. یہاں پر علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ عالم بالا میں آسمانوں پر جانے سے پہلے ملاقات ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ واپسی پر ملاقات ہوئی. ہمیں اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ملاقات ہوئی، بس پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی. یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے زندہ وہاں اکٹھے کیے گئے تھے. ان کی ارواح تھی، سوائے ایک پیغمبر کے
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں. اللہ نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کو وہاں رکھا ہے اور پھر قرب قیامت میں جب اللہ چاہیں گے ان کو پھر زمین پر اتاریں گے اور ایک عرصہ تک زندہ رہ کر ان کی وفات ہوگی اور اس مقام پر وہ دفن ہوں گے جو قبر خالی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے پاس. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. موت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آئے گی، ابھی آئی نہیں. اس وقت میں موضوع سے نکل جاؤں گا، کسی وقت انشاءاللہ پھر اس موضوع بیان کروں گا کہ اس میں کیا حکمت اللہ پاک نے رکھی، عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی تک کیوں زندہ رکھا. لیکن یہ دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ سنیں گے، اور میں نے اشارہ بھی دیا ہے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں یہ آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں. تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام. لیکن انہی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ دیگر انبیاء وہاں بیت المقدس میں موجود تھے. کتابوں میں آتا ہے، مجھے روایات کی صحت اور عدم صحت سے کوئی اس پر غرض نہیں، لیکن مستند علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، ایک مؤذن نے اذان پڑھی اور صفیں بن گئیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح کو لایا گیا مثالی جسم کے ساتھ. نبی جہاں جہاں وفات پائی اپنی اپنی قبر کے اندر موجود ہیں، ان کے جسم صحیح سلامت ہے. نبی اس قبر کے اندر بھی جسم سلامت ہے، اور نبی عالم بالا میں انبیاء کی ارواح سب وہاں اکٹھی ہیں اور یہاں بھی لائی گئی جسم مثالی کے ساتھ. اب ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام کون بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا، حتی اممتہم، میں نے ان کی امامت کی. چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس وقت ساری عربی کتابوں کے حوالے میں پڑھتا رہوں آپ کے سامنے. تو تدریس کا جو ماحول ہوتا ہے وہاں تو خیر استاد پھر کتاب سامنے رکھ کر اس کی عبارت پڑھتا ہے، لیکن تدریس کا ماحول نہیں، یہ تقریر کا ہے. تو ہر آدمی کی اتنی بساط پہ نہیں ہوتی کہ وہ ساری عربی باتوں کو سمجھ سکے. بس اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرا کر خالق کائنات نے دنیا پر ثابت کر دیا، آئے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امامت کا تاج، قیادت اور سیادت کا تاج ان پر رکھ ان سے امامت کروا کر ساری دنیا کو تسلیم کرا دیا کہ امام جو ہیں سارے انبیاء کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. وہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی، بخاری وغیرہ کے حدیث کتابوں میں آتا ہے. کیسی تھی؟ آپ کے گھر کی میرے گھر کی سیڑھی پر نہیں قیاس کیا جا سکتا. وہ جنت سے لائی گئی تھی. کیا کیفیت تھی وہ بھیجنے والا جانتا ہے، جس نے دیکھی جس نے سواری کی وہ جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ سیڑھی ایسی ہے، اس سیڑھی پر تمام انبیاء اکرام اور پوری انسانیت اولاد آدم کی روحیں اوپر چڑھتی ہیں. اور مرنے والا جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی روح عالم بالا کی طرف جب جا رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر آسمان پر ٹک جاتی ہے، چھت پر، گھر کے چھت کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مبارک نکل رہی تھی تو آپ کی نظر مبارک جو چھت پر تھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی سیڑھی پر اولاد آدم کی روحیں اوپر چڑھتی ہیں، چڑھائی جاتی ہیں. کس طرح اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ براق، وہ سواری جو مکہ معظمہ سے بیت المقدس سے لانے والی تھی اسی پر حضور سوار تھے اور وہ براق اس سیڑھی پر اوپر چڑھتا گیا.
تفصیلات چھوڑتا ہوں، اصل صورتحال اللہ کو معلوم ہے۔ جبریل امین ساتھ ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، جو مکالمے ہوئے ملائکہ کرام سے باتیں چھوڑ رہا ہوں میں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دیکھا تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم۔ پوچھا گیا کون؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مبارک ہو اس صالح بیٹے کا آنا اور نبی صالح کا آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں بہت ساری روحیں ہیں، بیٹھی ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا دائیں طرف اصحاب الیمین سارے جنتی ہیں، نیک روحیں، نیک اولاد آدم علیہ السلام کی، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بائیں طرف سارے کا سارا منکر باغی اللہ کے دشمن، ان کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ دائیں طرف سے خوشبو آ رہی ہے جنت کی، بائیں طرف سے جہنم کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ مختصر سی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پھر وہاں سے اوپر لے جایا گیا دوسرے آسمان پر، دروازہ کھلوایا گیا، مکالمے بھی ہوئے تو مکالمے چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، پوچھا، بتایا گیا مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح، صالح نبی کا آنا مبارک ہو، صالح بھائی کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد تیسرا آسمان، چوتھا، ہر نبی نے اسی انداز سے بات کی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح، صالح بیٹے کا آنا مبارک ہو، صالح نبی کا آنا مبارک ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے۔ بیت المعمور ساتویں آسمان سے اوپر ایک جگہ ہے جہاں جس کو ملائکہ کرام کا قبلہ کہا جاتا ہے۔ انسانیت کا قبلہ خانہ کعبہ، اس خانہ کعبہ کے بالکل محاذات میں اوپر ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ وہ اس کی محاذات میں اس طرح ہے کہ اگر وہاں سے اللہ اس کو گرا دیں تو دائیں بائیں نہیں گرے گا، بیت اللہ کی چھت پر آ کر ٹکے گا۔ ملائکہ کرام کا وہ قبلہ ہے۔ ایک پل میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جو طواف کر لیتا ہے پھر دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اشارہ بھی ہے نا، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کی جو فوج ہے اس کو وہی جانتا ہے، تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ جس نے بنائے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی سوچتا ہے انسان تو ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، یہ جو کچھ بھی بنایا، جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں، اس کا خام مال، اس کا مٹیریل کہاں تھا، کہاں سے لایا گیا؟ آج آپ بلڈنگ بناتے ہیں، ریت کہیں سے لاتے ہیں، سیمنٹ کہیں سے لاتے ہیں، دیگر لوازمات اس کے بلڈنگ کے کہیں سے لاتے ہیں، جو محدود سی چیز ہوتی ہے۔ اتنا بڑا آسمان بنایا، ایک نہیں 7 آسمان بنایا، اس کا مٹیریل کہاں تھا؟ کون سے اسٹور میں رکھا ہوا تھا کہ کون سے گودام سے نکال کر لایا گیا؟ اتنی بڑی زمین بچھائی گئی۔ یہاں غور کرے تو پھر پتہ چلتا اللہ اللہ ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، العز عندک کی ذات ادراکو، جو انسان اقرار اور اعتراف کر لے کہ میں اپنے رب کی معرفت اور پہچان پوری طرح نہیں کر سکا، میں عاجز آ گیا ہوں، اس کے کمالات کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، جو اس بات کا اعتراف کر لے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصہ مل گیا۔
جس نے اقرار کر لیا اپنی بے بسی کا، اپنی عاجزی کا. والبحث عن درک عن کل ذات اشراک، لیکن جو شخص بحث کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور ماہیت کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں، تو کہتے ہیں اس سے بڑا شرک دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اے برطرز خیال و قیاس و گمان وہم، سعدی نے لکھا ہے اے وہ اللہ تو بلند و بالا ہے، خیالات سے بھی، قیاس سے بھی، وہم سے بھی، اندازوں سے بھی، سوچوں سے بالا ہے. وظہر چے گفتاند شنیدیم خواندہ ہیں، تیری ذات کے بارے میں جو کچھ کہا ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے. بس دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، لکھنے والوں نے لکھ لکھ کر دفتر مکمل کر دیے، عمریں ختم ہو گئیں. ما ہم چنان در اول وصفی تو ماندہ ہیں، ہم لوگ تو ابھی تیری اوصاف تھے، کمالات کا ابتدائیہ جو ہے نہ لکھ پائے ہیں اور نہ سمجھ پائے ہیں. میں نے پچھلے جمعے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی سورہ لقمان کی، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اللہ ہی نے بیان فرمایا ہے زمین کے دامن میں اگنے والے سارے درختوں کے قلمیں بنا لیے جائیں. کتنے جنگلات ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنی قلمیں بنیں گی، خرب کمر قلمیں بن جائیں، خربوں، اس سے اوپر بھی. والبحر یمدہ، اور ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی بنا لی جائیں. من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے علاوہ اور 7 سمندر بھی دنیا میں لا کر ان کی بھی سیاہیاں بنا لی جائیں، اور پھر ان قلموں کے ذریعے سے ان سیاہیوں کو ڈبو ڈبو کر اللہ کی قدرت کے کمالات لکھے جائیں. ما نفدت کلمات اللہ، قلمیں گھس گھس کر ختم ہو جائیں گی، سمندروں کی سیاہیاں تمام ہو جائے، ختم ہو جائے گی، انسانی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی قدرتوں کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے. یہ ہے اللہ. تو بیت المعمور ملائکہ کرام کا قبلہ، ایک ٹائم میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ایک چکر لگا کر وہ چلا جاتا ہے، پھر اپنی باری کے انتظار میں ہے، لیکن قیامت آ جائے گی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اتنی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اکبر. بس اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا، ایک بیری کا درخت ہے جس کو سدرۃ المنتہا قرآن کریم نے کہا وہاں تک پہنچایا گیا. وہاں جا کر جبریل امین نے کہا بس میرے آقا میرے سفر کی انتہا ہو گئی. حضور نے فرمایا آگے کیوں نہیں چلتے؟ مجھے رفاقت کے کہا تو میں اب تک تمہاری رفاقت اختیار کر، اب مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہو؟ کہنے لگا جان بوجھ کر نہیں چھوڑ رہا، اب اس کے بعد میری مجال نہیں ہے. سعدی نے اس مکالمے کو اپنے الفاظ کے اندر یوں تعبیر کیا ہے، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام. بیت اللہ کا جو سردار تھا اس نے کہا اے وحی لانے والے فرشتے آگے چل، میری رفاقت اختیار کر. جدر دوستی مخلصم یافتی عنانم سے صحبت چرا تافتی، اب تک کی دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے، اب میری رفاقت اور ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ بگفتہ فراتر مجالم نمان، کہنے لگا جبریل اس سے آگے میری مجال نہیں، میری طاقت نہیں. بماندم کے نیروے بالم نمان، اس لیے میں عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس کے بعد میرے پر آگے پرواز نہیں کر سکتے. اسی مقام پر جبریل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا تھا. پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا. یاد رکھیے اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا، تو نبوت جس کو اللہ دیتے ہیں اس کے اندر حوصلہ بھی اتنا بڑا دیتے ہیں کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر اس کا حوصلہ ہوتا ہے اور استعداد ہوتی ہے. میں اور آپ دنیا کا کوئی انسان فرشتے کو اصل شکل کے اندر دیکھنے کی مجال نہیں رکھتا. حضور نے اتنے عرصے کے اندر 23 سالہ دور نبوت میں جبریل امین آتا رہے وہی لے کر، لیکن ایک انسان کی شکل میں آتا رہے. ایک صحابی جو بڑا خوبصورت انسان تھا اور دہیہ قلبی، ان کی شکل میں 2-3 مرتبہ اصل شکل میں دیکھا. ایک آدھ دفعہ جبریل امین بالکل اجنبی انسان کی شکل میں بھی آئے، جیسے حدیث جبریل میں آتا.
فرشتے کو اصل شکل میں دیکھنے کا عام انسان مجال نہیں رکھتا۔ جی ہاں، جبریل امین نے صاف کہہ دیا، بماندم کے نیروئے بالم نمان، میرے پروں کی مجال نہیں ہے۔ اگر یکسر منہ برتر پرم، ایک بال کی مقدار میں آگے اڑنے کی کوشش کروں گا، فروغ تجلی بسوزت پرم، میرے اللہ کے نور کے تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دے گی۔ وہاں سے آگے پھر میرا رب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدرتوں سے آگے لے گیا ایک مقام پر جس کا نام مقام شریف الاقلام ہے، سعاد کے ساتھ۔ شریف کہتے ہیں اس چیخ کو، اس آواز کو جو قلم لکھتے وقت قلم کی آواز نکلتی، اس کو شریف کہتے ہیں۔ وہ آوازیں آ رہی تھیں، قضاء و قدر کے فیصلے ملائکہ کرام لکھ رہے تھے، میرے رب کی طرف سے جو فیصلے پوری کائنات کی انسانیت اور مخلوق اور دیگر مخلوق کے لیے جو فیصلے تھے ان کی کتابت میں مشغول تھے، آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں سے آگے پھر میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم سبز مسند، مخملی مسند لایا گیا، رف اس پر بٹھا کر میرے اللہ نے وہاں تک پہنچایا جہاں میرے اللہ نے پہنچانا تھا، جہاں کسی بھی مخلوق آدم کی اولاد ہو کہ کسی نوری کو، کسی خاکی کو وہاں جانے کی مجال نہیں، وہاں تک میرے آقا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے پہنچا دیا۔ آگے تفصیلات میں نہ جا سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی مجال ہے، بس قرآن نے اتنا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کو پھر وحی کی، کچھ پیغام دیے، کیا پیغام دیے وہ جانتا ہے، دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ مقام دنو، اللہ کا قرب کا جو مقام تھا، لیکن وہاں سے تین چیزیں جو اس امت کے لیے عطا ہوئی۔ نمبر 1، 5 نمازیں، یہ پہلے 50 تھی، جو کم کراتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر کام کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی۔ علم الہی میں بھی یہی تھا کہ 5 ہی رہنی ہیں، اللہ سے درخواست کی، 5 کم ہوتے 5 رہ گئی، پھر کہا 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ 5 کم ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ آخری 5 کے لیے میں درخواست کروں کہ یہ بھی کم کر دیں۔ کوئی من چلا تھا ہمارے پاکستان نکلنے کا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک چکر اور لگا لیتے تاکہ ان نمازوں سے بھی جان چھوٹتی ہے۔ آخری فیصلہ فرما دیا، یہ 5 ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے، اس میں اب کمی نہیں ہوگی، لیکن 5 اگر پڑھیں گے میری رضا کی خاطر تو وہ 85 کا ثواب ملے گا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی کمال عنایات اور سہولتوں کا اور اہل کفر پر اللہ تعالیٰ نے فتح اور غلبہ دینے کی وعدہ فرمایا، اور یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم ہر روز مجھ سے مانگو گے تو میں اپنی عنایات تمہیں دوں گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دوسرا تحفہ ہے۔ اور تیسرا تحفہ یہ ہے کہ اگر آدم کی اولاد شرک نہیں کرے گی، یہ وہ میرا موضوع ہے، اگر آدم کی اولاد شرک نہیں کرے گی تو کبیرہ گناہ میں بھی اگر مبتلا ہوں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں نے جہنم سے نکال کر پھر جنت پہنچانا ہے۔ شرط یہ ہے کہ شرک نہ کریں، کیونکہ کبیرہ گناہ تو انسان کو جہنم واجب کر دیتا ہے۔ یا تو توحید کی برکت سے ویسے ہی اللہ پاک کبیرہ گناہوں کو بھی صرف نظر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور اگر معافی نہ بھی ہوئی، جہنم میں ڈالا بھی گیا، تو اس توحید کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں دوستو، آج پھر میں اس مضمون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہر انسان مجھے چاہے گالیاں دو، برا بھلا کہو، خدا کی قسم میں برا نہیں مناؤں گا، مجھے یہ سب گوارا ہے،
لیکن آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے گھرانے خاندان کی بھلائی کے لیے، آپ کے احباب کی بھلائی کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہر وقت اپنے عقیدوں کو ٹٹولو. کوئی شرک کا جراثیم تو داخل نہیں ہو گئے، شعوری طور پر نہیں، لا شعوری طور پر کسی ذریعے سے شرک تو نہیں داخل ہو چکا. 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر خدا نے شرک مٹانے کے لیے اور توحید کا دنیا میں بچانے کے لیے بھیجے تھے. کوئی اور کام ان نبیوں سے نہیں لیا اللہ نے. شرک سے بچو. جو شرک سے بچے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ. وہ خوش نصیب انسان جو قیامت کے دن میری سفارش اور میری شفاعت کا حقدار بنے گا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور شرک نہیں کیا ہوگا. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور اس کی خصوصیات میں حصہ دار نہیں. سچا کلمہ صرف اس آدمی کا ہے جو شرک نہیں کرتا، جس کے عقیدے میں شرک نہیں، جس کے عمل میں شرک نہیں. اللہ کی قسم، جس کی سچی کتاب قرآن ہے، جس کے سچے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صاحب نبی ہیں، اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے یا اس کے عقیدہ میں شرک موجود ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے کلمے کا کوئی اعتبار بھی نہیں. وہ جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، دھوکہ باز ہے. وہ فریب دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی، دوسرے مسلمانوں کو. اس لیے اللہ سے دعا بھی مانگو گے، یا اللہ ہمیں سچا کلمہ نصیب کرنا. خاتمہ ایمان پر یاد رکھیے، خاتمہ ایمان پر، اعمال پر نہیں ہوگا، عقیدے پر ہوگا. یہ دنیا سے گزر ہی جائے گی جیسے بھی گزرے گی. امیر کی بھی گزر جاتی ہے، غریب بھی گزر جاتی ہے، شاہ بھی، گدا بھی، تونگر بھی، بے نوا بھی. لیکن عقیدہ سلامت لے کر چلا گیا، کامیاب زندگی گزار کر چلا گیا، اور عقیدے میں جھول رہی، کمزوری رہی، خسر دنیا والآخر، دنیا بھی برباد، آخرت برباد ہو گئی. ہم لوگوں میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں. کبھی خاندانی مصلحت، ماں باپ کی رعایت، بیوی بچوں کی رعایت، خاندان کے لوگوں کی رعایت، دوستوں یاروں کی رعایت، پارٹی کی رعایت، یہ ساری مصلحتیں زنجیر بن جاتی ہیں ہمارے پاؤں کی، اور ان کی خاطر ہم اپنے دین و ایمان کا کباڑہ کر بیٹھتے ہیں. ہر انسان نے تنہا اپنی قبر میں لیٹنا ہے. نہ ماں نے ساتھ لیٹنا، نہ باپ نے لیٹنا ہے، نہ بھائی نے لیٹنا ہے، نہ بیوی نے لیٹنا ہے، نہ پارٹی نے لیٹنا ہے، نہ کسی اور نے، نہ کسی مولوی اور پیر نے. تنہا وہ ہوگا اور اس کا عقیدہ اور ایمان ہوگا. بچاؤ اپنے عقیدوں کو. شرک اور بدعت کے مبلغ دن رات اس کوشش کے اندر ہیں. آپ کا سارا میڈیا لگا ہوا ہے گمراہ کرنے پر. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو 1 کروڑ مرتبہ تکلیف ہو، میں لگی لپٹی بات نہیں کہوں گا. آپ کا میڈیا، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا، یہ ٹی وی کا مرض ہے. یہ دن رات گمراہی پھیلا رہا ہے، فکری آوارگی پھیلا رہا ہے. خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، شریف خاندانوں کے بچے، نوجوان نسل آوارہ ہو گئے اس میڈیا کے ذریعے سے. اور قصداً ارادتاً حکمران طبقے نے اس ملک کو بالکل اسلام بیزار، خدا کا باغی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بنانے کے لیے اس میڈیا کو کھلم کھلا چھٹی دے رکھی. لیکن جو پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں. اور جو مولوی طبقہ ہے جس کی ذمہ داری تھی خدا کی توحید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور پھیلانے کی، وہ مصلحتوں کا شکار ہے. کسی کو اپنا مدرسہ بچانا ہے، کسی کو اپنے چندے بچانے ہیں، کسی نے کچھ کرنا ہے. ہمارے عقیدت مندوں کی تعداد نہ گھٹ جائے. شرک میں مبتلا ہوتے تو ہوتے رہے. لوگ مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں اس لیے یہاں سے دین پھیلے. اس چندے کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان مدارس
یہ ایسا لٹریچر جو لوگوں کی فکری اصلاح کرنے والے ہوں، پورے ملک کے اندر بڑے بڑے سرمایہ دار دولت مند ہیں، ان کو توجہ دلائی جائے کہ ہمارے معاون بن جاؤ تاکہ ساری قوم کو آگاہی ہو جائے۔ مدرسوں سے فارغ ہونے والے طلباء الا ماشاء اللہ، استثناء میں ضرور کروں گا، نہ انہیں اس بات کا پتہ، اس کی اہمیت معلوم کہ اللہ کا قرآن کیوں آیا ہے، قرآن کیا پیغام دیتا ہے، امام الانبیاء نے کیوں مارے کھائی، رسول اللہ کو وطن سے بے وطن کیوں ہونا پڑا، آپ کو غزوات میں کیوں مبتلا ہونا پڑا، کیا جھگڑا تھا، کون سی جائیداد کا جھگڑا تھا نبی کا، کوئی رشتے کا جھگڑا تھا، اقتدار کا جھگڑا تھا، ایسی تو کوئی بات کسی نبی کی نہیں تھی، نہ کسی نبی نے کسی سے پیسے مانگے، نہ جائیداد مانگی، نہ اقتدار مانگا، نہ رشتے کا جھگڑا، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ تھا۔ اس لیے دوستو میں پھر کہتا ہوں، مجھے برا ہی کہو، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کے لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ نہ میں نے سدا زندہ رہنا ہے، ایک وقت آئے گا اس ممبر پر کوئی اور بیٹھا ہوگا، لیکن کم از کم میری زبان سے نکلی ہوئی یہ باتیں اس میں سے شہداء کے در و دیوار یہ کل میرے رب کے بارگاہ میں گواہی دیں گے، جہاں یہ آواز پہنچتی ہے زمین کا چپا چپا گواہی دے گا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، واللہ العظیم، واللہ العظیم، کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں اپنے عقیدوں کی فکر کرو، اپنی اولادوں کے عقیدوں کی فکر کرو۔ امام الانبیاء عالم بالا سے جو کچھ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اس کے اندر یہ بات واضح طور پر ہے کہ جس نے اپنا کو شرک سے بچا لیا، چاہے کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہوگا، اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کو میں بالآخر جنت میں بھیج کے چھوڑوں گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ زندگی پھر کریں گے، اللہ سے دعا کریں اس کہنے سننے کو قبول فرما کر اس پر کوئی بہترین ثمرات مرتب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یار زندہ باد، دین زندہ ہوا تو سب زندہ ہیں، دین نہیں تو ہم سب مردہ باد ہیں۔ ایک کتابچہ ہے علم غیب کیا ہے، اس مختصر رسالے میں قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت کیا گیا کہ علم غیب کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ آپ کو باہر سے مل جائے گا۔ یہ لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد سفر کا ذکر ہے، وہاں سے عالم والا تک اس کے اشارات جو ہے قرآن حکیم کے آخری کون سی سورت ہے، اوحیٰ الی عبدی ما اوحیٰ، سورہ نجم۔